اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ رمضان کے مقدس دن اور رات مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں گزاریے، عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کانٹیکٹ کریں عبدالعظیم فلاحی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، ترقی کرے، آگے بڑھیں، جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، ایسے چینلوں کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا مہینے یا ہفتے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، آئندہ کل یعنی اتوار کے دن مدھیہ پردیش کا شہر کھرگون میں 50 سال پرانا ادارہ ہے، مدرسہ ہے دارالعلوم کھرگون۔ آئندہ کل رات میں بعد نماز عصر سے وہاں پر ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے جس میں میں خود وہاں پر مقرر کی حیثیت سے جا رہا ہوں۔ 10 طالب علم کو حفاظ کرام کے زمرے میں شامل ہوں گے، ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ دارالعلوم کھرگون کا جو گراؤنڈ ہے اورنگ پورہ دارالعلوم کھرگون، وہیں پر انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد میرا وہاں بیان ہوگا۔ کھرگون اور آس پاس کے جتنے لوگ ہیں اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو کر مستفیض ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ 27 فروری 2022 بروز اتوار بعد نماز عصر سے لے کے عشاء تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے یوکرین کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، یوکرین کا معاملہ یہ ہے کہ اب دلی میں بچوں کے ماں باپ سفارت خانے پر پہنچ گئے اور وہاں پر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے بچوں کو وہاں سے لایا جائے۔ جنگ زدہ ملک میں پھنسے بھارتی اسٹوڈنٹ، بھارتی چھاتروں کے واپسی کا مطالبہ ماں باپ کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ یوکرین میں پھنسے ہندوستانیوں کا معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے، اور گزشتہ کل سے مودی اور ان کی حکومت یعنی بی جے پی سرکار پر اب اندھ بھکت اور گوبر بھکت بھی تھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شیم اور سوشل میڈیا پر زبردست انداز میں مودی کی آلوچنا کی جا رہی ہے، اور یوں سمجھے کہ تھو کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں سے بچوں کو فوراً لانا چاہیے تھا مگر مودی جی نے دھیان نہیں دیا، کیندر سرکار نے دھیان نہیں دیا۔ یو پی کے الیکشن میں مست تھی، کیونکہ یو پی اگر چلا جائے گا تو ملک کی سطح چلی جائے گی، اس لیے الیکشن اہم تھا۔ 20,000 ہندوستانیوں کو بچانا اصل نہیں تھا، تو اب وہ وہاں پر لگے رہے۔ اب اندھ بھکتوں اور گوبر بھکتوں کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی، اور یہ معاملہ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے فری میں لانا چاہیے تھا تو 20,000 کا ٹکٹ تھا، حالانکہ فری میں وہاں سے فٹافٹ بچوں کو لانا چاہیے تھا، مگر اس 20,000 کے ٹکٹ کو 80,000 روپے کر دیا گیا۔
جی ہاں، مودی ہے تو ممکن ہے، جے ہو مودی جی کی، اور کرو مودی مودی مودی۔ تو اس طریقے سے لوگ سوشل میڈیا پر زبردست انداز میں مودی اور بھاجپا گورنمنٹ کے خلاف تھو تھو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں سے اسٹوڈنٹس، بچے بچیاں الگ الگ ویڈیو وائرل کر رہی ہے۔ کچھ بچوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں ڈاکٹر بننے آئے تھے مگر آج ہمارے جان کے لالے پڑ گئے۔ بنگال کے بھی کئی طلبہ یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہندوستانی شہریوں کو لانے کے لیے یوں سمجھیے کہ پروازوں کا انتظام کیا جائے، اس طرح کی اپیل کی جا رہی ہے۔ وہیں مودی جی اور امت شاہ کا لوگ ایسے فوٹو وائرل کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو موبائل دکھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو 20,000 کا کرایہ 80,000 ہو گیا، پرائیویٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو بس اندھ بھکتوں گوبر بھکتوں دیکھتے رہو، جب ساری چیزیں ملک کی سمپتیاں بک جائیں گی پھر پرائیویٹ کمپنیاں آپ کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر من مانا آپ سے وصول کرے گی اور آپ کو دینا پڑے گا۔ یہی ہے نجی کرن کا فائدہ۔ کئی لوگ تو مودی جی کا وہ پلین جو ان کے لیے ہزاروں کروڑ کا خریدا گیا ہوا ہے، کئی لوگ تو سوشل میڈیا پر وہ پلین کا فوٹو بھی شیئر کر رہے ہیں کہ یہ کھڑا ہوا ہے مودی جی، اس کے 50-60 راؤنڈ لگا کر اسی میں بچوں کو بلا لیں تو کم از کم بھارت کے اور بھارت کی جنتا اور بھارت کے بیٹوں اور بیٹیوں کے کام آ جائے گا۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کیندر سرکار، مودی سرکار نے جس طریقے سے ای ڈی کا استعمال کر کے، اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ مودی جی کیا کر رہے ہیں، بھاجپا کیا کر رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈروں کو دبانے اور کچلنے کے لیے بالکل نیچ اور گھٹیا حرکت پہ اتر آئی ہے اور ای ڈی اور سی بی آئی کا استعمال کر رہی ہے۔ نواب ملک صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کی گرفتاری کو لے کر ممبئی سے لے کے جلگاؤں اور جلگاؤں سے لے کر ناگپور، پورے مہاراشٹر میں زبردست انداز میں آندولن ہو رہے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں کہ مودی جب ڈرتا ہے ای ڈی کو آگے کرتا ہے یا پولیس کو آگے کرتا ہے، اور مودی سرکار مرد آباد کے نعرے پورے مہاراشٹر میں گزشتہ کل سنائی دیے اور نواب ملک کی گرفتاری کی چاروں طرف نندا کی جا رہی ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ نواب ملک اس وقت جے اسپتال میں ایڈمٹ کروائے گئے ہیں، پیٹ میں درد کی وجہ سے انہیں جانچ کے لیے جے اسپتال لایا گیا۔ ارے مودی تیری گنڈا گردی، ارے مودی تیری گنڈا گردی، مہاوکاس اگاڑی سرکارचा، مہاوکاس اگاڑی سرکارचा، مہاوکاس اگاڑی سرکارचा۔ ارے نواب ملک تم آگے بڑھو، ارے نواب ملک تم آگے بڑھو۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ریاست کرناٹک سے۔ جی ہاں، کرناٹک میں جس طریقے سے بھگوا آتنکیوں نے نیچ اور گھٹیا حرکت کی تھی اور حجاب کا معاملہ وہاں سے اٹھا اور پھر وہی نیچ اور نفرتوں والا وائرس پورے ملک میں پھیلا اور اب اس کے اثرات پورے ملک میں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی حجاب کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ کورٹ میں معاملہ گیا تھا، اب خبر آ رہی ہے کہ حجاب معاملے میں جتنی بھی سنوائی تھی سماعت تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ دونوں فریقین کے وکلاء نے اپنے دلائل پیش کیے ہیں اور اب سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب جلد ہی یہ خبریں آ رہی ہے کہ حجاب کو لے کر فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ اب وہاں پر اور ایک گھٹیا حرکت ہوئی کہ ایک سکھ بیٹی کو بھی باقاعدہ اسکول اور کالج والوں نے پگڑی اتارنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس بیٹی نے نہیں اتارا۔ یہ اس لیے بھی میں بتا رہا ہوں کہ اب یہی حرکتیں پورے ملک میں، اب مسلمان کا مدعا ختم ہو گیا تو سکھوں کو چھیڑو، سکھوں کا مدعا ختم ہو گیا تو پھر جین کو چھیڑنے کا، یعنی کام کچھ نہیں کرنے کا، صرف نفرتوں کا ماحول بنانے کا یہی گھٹیا راجنیتی اس وقت ملک میں چل رہی ہے۔ ناظرین، ریاست جموں کشمیر کو لے کر خبر آ رہی ہے۔ فی الحال وادی کشمیر کی گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو خبر بتایا تھا، سری نگر سے ہمارے نمائندہ مولانا حبیب الرحمان صاحب امام محترم نے بتایا کہ موسمی حالات اس وقت بڑے دگرگوں ہیں اور بڑے خراب ہے۔ گلمرگ اور پہلگام میں تو بالکل تازہ
تازہ برف باری ایسی ہوئی ہے کہ لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی ڈھک گئی ہے۔ میدانی علاقوں میں بارشیں بھی ہوئی ہے۔ وہیں پر جہاں موسم کا حال یہ ہے، وہیں پر جموں کشمیر کی بارڈرز پر سیز فائر کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ لوگوں میں خوشی اور شادمانی کا موقع ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جموں کشمیر کی بارڈر پر جنگ بندی ایگریمنٹ پر عمل درآمد کا گزشتہ کل جمعہ کو 1 برس مکمل ہو گیا، اور یہ 1 برس سرحدی بستی کے لوگوں کے لیے بڑا پرامن اور پرسکون رہا، جس پر لوگوں نے خوشی اور شادمانی کا اظہار بھی کیا۔ وہیں پر شوپیان سے خبر آ رہی جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان سے کہ وہاں 2 مقامی جنگجو اور ایک عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس نے یہ اطلاع دی ہے۔ شوپیان کے علاقے میں جمعہ کی صبح سیکورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں 2 مقامی جنگجو اور ایک عام شہری مارا گیا۔ آئیے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اتر پردیش میں الیکشن ہے، اور یو پی الیکشن کو لے کر جو گھٹیا ماحول بنا تھا، شاید ملک کی 70 سال کی تاریخ میں اتنی گھٹیا باتیں نیتاؤں کی زبان سے کبھی سننے کو نہیں ملی تھی۔ تو خیر، ماحول کو خراب کرنے کے لیے پورے ہندوستان کے ماحول کو بھی خراب کیا گیا، چاہے کرناٹک حجاب والا معاملہ ہو یا الگ الگ معاملے ہو، لیکن یو پی کا الیکشن بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے وہاں کے الیکشن کو جیتنے کے لیے پورے ملک میں گھٹیا ماحول بنانے کی کوششیں کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ خیر، ابھی خبر آ رہی ہے امیٹھی سے۔ آپ جانتے کہ امیٹھی سونیا جی کا اور کانگریس کا گڑھ ہے۔ گزشتہ کل امیٹھی کی ریلی میں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی دونوں بہن بھائی نے مل کر خطاب کیا۔ وہیں پر ان دونوں نے صاف طور سے سیدھا مودی حکومت پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ بھائیو بہنوں، بچوں کو چاہے تم جتنا پڑھا لو بچوں کو، مودی حکومت میں نوکریاں ملنے والی نہیں ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ نوکریاں، پہلے وعدہ کیا کیا گیا تھا بھائیو بہنوں، 2 کروڑ نوکریاں ہر سال دی جائے گی۔ 2 کروڑ نوکریاں پورے 7 سال میں نہیں ملی، بلکہ کروڑوں نوکریاں چھین لی گئی۔ اس لیے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے کہا کہ اگر بچوں کو اچھا پڑھانا بھی ہے اور ملک کا پرامن ماحول بنانا بھی ہے، ملک کو آگے بڑھانا بھی ہے اور نوکریاں بھی لینی ہیں، تو پھر اب آپ کو بی جے پی کو پورے ملک سے صاف کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ بھی بچے اور ملک بھی بچے اور آنے والی نسلیں بھی بچیں۔ آئیے ناظرین، یوکرین کو لے کر ہی پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، عالمی شہرت یافتہ بالی ووڈ کی اداکارہ پرینکا چوپڑا نے بھی یوکرین کے حالات کو لے کر بڑا بیان دیا اور کہا کہ یوکرین اور روس کی جنگ میں معصوم جانیں جا رہی ہے، اور اب معصوم اور بے قصور لوگ بھی وہاں پر محفوظ نہیں ہیں۔ وہیں پر گزشتہ کل سے مودی اور بی جے پی پر لوگ تھوک رہے ہیں، تو ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ یوکرین میں پھنسے بچوں کے ماں باپ نے باقاعدہ میمورنڈم بھیجا۔ اتر پردیش کے دیوبند سے خبر آ رہی ہے کہ ان کے ماں باپ نے باقاعدہ حکومت کو میمورنڈم بھیجا اور کہا کہ حکومت سے کہا کہ محفوظ طریقے سے ہمارے بچوں کو بھارت لایا جائے۔ جی ہاں، 20,000 خرچہ کر کے پڑھائی کے لیے وہاں گئے تھے، اور اب وہاں پر اب مرنے کے لیے تو نہیں رہ سکتے۔ اب مودی گورنمنٹ اس کا بھی بالکل گھٹیا فائدہ اٹھا رہی ہے، جس سے کورونا کال میں بھارتیوں کو اور لوٹا گیا، ایسے ہی ایک اور مجبوری کا فائدہ کہ 20,000 کے ٹکٹ کو 80,000 کر دیا گیا، اور یہ نتیجہ ہے سمپتیوں کو بیچنے کا، کیونکہ تمہارے ہمارے پلین بھی بک گئے ہیں، تو اب پرائیویٹ کمپنیاں من مانا کرایہ وصول کرے گی۔ جے ہو مودی جی کی، جے ہو ان بھکتوں اور گوبر بھکتوں کی۔ ناظرین، آئیے اس وقت پھر ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ یشونت جادھو، جی ہاں، اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین یشونت جادھو، ان کے گھر پر انکم ٹیکس کا چھاپا پڑا۔ یشونت جادھو کے بارے میں میئر کشوری پیڈنیکر نے بالکل ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یشونت جادھو بھومی پتر ہے، بابا صاحب امبیڈکر کے بیٹے ہیں، وہ کسی سے کیوں ڈریں گے؟ بی جے پی کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے نواب ملک اپوزیشن لیڈر کو بھی بی جے پی اپنے تمام اپوزیشن لیڈروں کو ہر طرح سے کچلنے کے لیے نیچ اور گھٹیا حرکتیں کر رہی ہے۔ پورے مہاراشٹر میں گزشتہ کل نعرے بازی ہوئی کہ
बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। तो मेयर मुंबई किशोरी पेडनेकर ने भी कहा कि हम डरेंगे नहीं बल्कि बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं पर बीजेपी पर थू थू करते हुए शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत ने भी कहा है कि अब बीजेपी इतनी गिर चुकी है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चपरासी के घर पर भी छापा मारेगी। और उन्होंने यहाँ तक के कहा कि महाराष्ट्र है, पंजाब है, जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं है 2024 तक के उनको ऐसे ही परेशान होने के लिए तैयार रहना है। 2024 तक बीजेपी की मोदी की हुकूमत रहेगी। तो जहाँ जहाँ जिन स्टेट्स में मोदी की भाजपा की हुकूमत नहीं है वहाँ इसी तरीके से केंद्र सरकार के ज़रिए से परेशान किया जाएगा। अब 2024 में आपको फैसला करना है कि गंदगी को कैसे मुल्क से साफ करना है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रियासत कर्नाटक के हुबली शहर से। हुबली शहर से हमारे रिपोर्टर रियाज बॉम्बेवाला ने बताया कि हुबली में रज़ा एकेडमी के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड का हुबली में ज़बरदस्त शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें मुसलमानों की जानो माल और इमलाक की, उनके जायदाद की, उनके कारोबार की, उनके घर बार की हिफाजत को यकीनी बनाए जाने का मुतालबा किया गया। कर्नाटक के ही शहर शिवमोगा में हुए एक नौजवान के मुबैना कत्ल ने मजहबी नफ़रत और फ़िरक़ा परस्ती की आग को भड़का दिया, जिसने शिवमोगा समेत पूरे कर्नाटक और पूरे मुल्क में शदीद बेचैनी पैदा कर दी है। इस कॉन्फ्रेंस से कहा गया कि कुछ बरसों से, जाहिर बात है कुछ बरसों यानी 2014 के बाद से जब से बीजेपी सरकार आई है तो कुछ बरसों से फ़िरक़ा परस्त ताकतें, शरीर ताकतें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की फ़ज़ा को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। और अफसोस इस बात पर है कि मौजूदा सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें ऐसे अफराद पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हैं। यानी इस कॉन्फ्रेंस में अलहाज सईद नूरी साहब जो रज़ा एकेडमी के चीफ है, चेयरमैन है, सरबराह है, उन्होंने कहा है कि अफसोस की बात यह है कि सूबाई हुकूमत भी और केंद्र सरकार भी बाकायदा फ़िरक़ा परस्तों पर, शरीरों पर, आतंकवादियों पर किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मुसलमानों के जानो माल और उनके इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। तो रज़ा एकेडमी के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड का हुबली में शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें तमाम ही उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन ने अपनी बातें पेश करते हुए हुकूमत से अपील की कि यह हरकत बंद की जाए। और सईद नूरी साहब ने हिजाब मामले को भी लेकर कहा है कि हिजाब के खिलाफ जारी नफरत अंगेज मुहिम को कानूनी तरीके से रोका जाए। नाज़रीन, इस वक्त भिवंडी शहर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, भिवंडी के जो अवामी बैतुल खला है, जो शौचालय होते हैं सरकारी गवर्नमेंट के अवामी बैतुल खला, उसके सेप्टिक टैंक में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे एक शख्स की मौत हुई है और 2 लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक मुअम्मर शख्स की मौत हो गई है। ये बैतुल खला, ये टॉयलेट शौचालय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए तकरीबन 15 साल पहले तामीर किया गया था, जिसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए चलाया जा रहा था। कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही, ठीक तरीके से देखभाल न करने, साफ सफाई न करने की वजह से ये हादसा हुआ और धमाका हुआ, जिसमें 3 लोग टैंक के अंदर चले गए, जिसमें एक 70 साला बुजुर्ग इब्राहिम शेख की जगह ही पर मौत हो गई। नाज़रीन, इस वक्त आखिरी बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है। जी हाँ, हिमाचल में मुलाजिमीन वर्कर के एहतजाज करने पर पाबंदी लगी। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने तमाम किस्म के धरने, हड़ताल, आंदोलन, एहतजाज और मुजाहरों पर पाबंदी लगाने के हिदायत आदेश जारी कर दिए हैं। जुमा को यहाँ हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी करदा एक नोटिफिकेशन में मुलाजिमीन को मुतनब्बे किया गया कि गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाए जाने वालों को फौरी तौर पर मुअत्तल या मुलाजिमत से हटा दिया जाएगा। अगर कोई मुलाजिम या ग्रुप मुलाजिमीन की यूनियन किसी भी नामजदगी, किसी भी शक्ल में मुखालिफत या काम का बायकाट करता है या ऐसा करने के इरादे से नोटिस देते हैं तो इसे संजीदगी से लिया जाता है और उसके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई शुरू की जाएगी।